جادو دیکھیے یہ خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جادو ظاہر میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن جادو میں اثر ہے اور جادو حقیقت ہے۔ یہ جسم کو لاغر کرتا ہے، دلوں کو کمزور کرتا ہے، دلوں پر اور جسم پر باقاعدہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جادوگر جو ہوتا ہے یہ خاموشی کے ساتھ کرتا ہے، یہ چیز اعلانیہ طور پر ظاہر میں نہیں کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ چیز کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کر کے جادو سیکھا جاتا ہے، کیونکہ جادو شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ شیطان اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اور وہ ہر مسلمان کو، ہر شخص کو اللہ کی نافرمانی پر لگانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں ہوگا، کوئی بھی شیطان کسی انسان کے لیے کچھ کام نہیں کرتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں کو دوست بناؤ گے تو اچھا کام کرنا پڑے گا، برے لوگوں کو دوست بناؤ گے تو اس کے ساتھ طریقے سے آپ کو برا کام کرنا پڑے گا۔ اچھا دوست برا دوست اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی شیطان، جب وہ شیطان ہے تو اگر کوئی انسان اچھا ہے، نیک ہے، موحد ہے، نمازوں کا پابند ہے اور اللہ کی بات کرنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کبھی بھی شیطان اس کا ساتھ نہیں دے گا، نہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اس لیے شیطان کیا کرواتا ہے؟ کفر اور شرک کا کام کرواتا ہے، نافرمانیاں کرواتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ حیرانگی ہوگی سن کر کے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، شیخ نے بیان کیا کہ وہ لوگ باقاعدہ قرآن پر پیشاب کرواتے ہیں، پیخانہ کرواتے ہیں، حیض اور گندے پانی سے قرآن کو لکھواتے ہیں، حمام کے اندر قرآن پھینکواتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کروائیں گے کہ فلاں جگہ جاؤ، اس کے نام پر یہ چڑیا ذبح کر دو، کبوتر ذبح کر دو، مرغا ذبح کر دو، اور ان کے نام پر، شیطان کے نام پر، اللہ کے نام لینے کی بجائے شیطان کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ شیطان کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتا ہے۔ وہ سب کرواتے ہیں، جب پورا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ساری بات مانے گا، تب شیطان اس کی بات مانتا ہے، اور اس طریقے سے جادو کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے، یا دو لوگوں کے درمیان محبت ہے جدائی ڈالنے کے لیے، یا نفرت ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ عورتیں خاص طور سے اس کے اندر آگے ہوتی ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو کسی جادوگر کے پاس جاتی ہیں اور جادو کروا کر کے لے کر آ جاتی ہیں، یا شوہر میری بات نہیں مانتا، جادوگر کے پاس چلی جاتی ہیں اور جادو کروا کر کے لے کر آتی ہیں۔ اب وہ شوہر اس کا جو اس کے ماں باپ ہیں ان سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بہن کو نہیں دیکھتا، ماں باپ کو نہیں دیکھتا، بیوی کو دیکھے گا، بیوی کے گھر والوں کو دیکھے گا، سسرال والوں کو دیکھے گا۔ تو اس طریقے سے کرائے جاتے ہیں سب جادو، کس کے ذریعے؟ شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور شیطان ان کے درمیان جو مقصد ہوتا ہے، اگر محبت کرنا ہے پیدا تو محبت پیدا کرتا ہے، خوب ان کا ذکر کرے گا، خوب اچھے خواب دکھائے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اگر نفرت پیدا کرنا ہے، عداوت دشمنی پیدا کرنا ہے، تو پھر ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈالے گا کہ ان کے ساتھ تم رہو گے تمہیں نقصان ہوگا، تمہارا قتل ہو جائے گا، ہمیشہ فقیر رہو گے، محتاج رہو گے، ایکسیڈنٹ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، ہمیشہ ڈراونا خواب دکھائے گا اور ڈرائے گا پوری چیزیں۔ اب انسان کے دل میں دھیرے دھیرے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اس کے پنجے میں نہیں آ رہی ہے، اب وہ جاتا ہے کسی جادوگر کے پاس، اس کا نام پوچھے گا، اس کا ناخن لے گا، بال لے گا اور اس کے لیے جادو کر دے گا، کہے گا اس کے راستے میں جا کر کے اس کو تم گاڑ دینا، یا کسی درخت پر لٹکا دینا، یا کسی ایسی جگہ اس کو لٹکا دینا جہاں سے لڑکی کا گزر ہوتا ہو۔ لڑکی جب وہاں سے گزرے گی، دھیرے دھیرے اس کا پیار اس کے دل کے اندر آ جائے گا اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں گے۔ اگر نفرت کرنا ہوگا تو اس طریقے سے نفرت کرائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور حقیقت میں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب حقیقت میں نہیں، حقیقت کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نظر آتا ہے آپ کو کہ کسی پر جادو کیا، انسان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے نفرت ہو گئی ہے، وہ جادو کر دیتا ہے۔ مان لیجیے کوئی لڑکی ہے، اب وہ لڑکی چاہ رہی تھی کہ لڑکے کی شادی ہمارے ساتھ ہو، شادی نہیں ہوئی، لڑکی کیا کرتی، کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے اور اس لڑکے پر جادو کرا دیتی ہے۔ اب وہ لڑکا جب اس کی شادی کسی دوسری لڑکی سے ہوتی ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا جو حق ہے حق ہی ادا نہیں کر پاتا ہے۔ بیوی کی اس کے پاس جائے گا، بدبو آئے گی، گوشت کے ٹکڑے گریں گے، خون اسے نظر آئے گا، اور اس طریقے سے پیپ نظر آئے گا، مواد نظر آئے گا، اور اس کے بعد بدبو آئے گی، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
اب اسے دھیرے دھیرے عورت کیا کرے گی بیچاری، جس کی شادی ہو کر کے آئی ہے، کتنا برداشت کرے گی؟ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ شیطان ساری چیزیں کرتا ہے۔ اس کے سامنے گوشت کا ٹکڑا لے کر کے آئے گا، بدبودار، اور اس طریقے سے حیض کے ٹکڑے، کپڑے اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے حاضر کرے گا، انسان پاگل ہو جاتا ہے، گھر سے بھاگے گا فوراً، اور ایسے دھیرے دھیرے پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے باقاعدہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندش کر دی جاتی ہے کہ تاکہ لڑکا اپنی جو شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ جمع ہی نہ کر سکے، ہم بستری ہی نہ کر سکے۔ جو عورت کا حق ہے مرد اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم ہی نہ ہو سکے، اگر دشمنی ہوتی ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ کئی طرح کا جادو ہوتا ہے، ایک دو طرح کے نہیں، ہزار قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اس لیے جادو کا سیکھنا سکھانا، جادوگروں کے پاس جانا حرام ہے۔ شریعت میں ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی کسی کاہن کے پاس، غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ لہذا جو جادوگر کے پاس جائے گا اس کی سزا اور بڑی ہے، اس لیے جادوگر کے پاس جانا شریعت کے اندر حرام ہے۔ ہمارے بات ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ انہی میں سے آپ نے فرمایا کہ السحر، جادو، یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، دنیا میں اس کی سزا قتل ہے، اور اس طریقے سے کفر اور شرک ہوتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی مہلک چیز ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو کہ ہم جادو کرا دیتے ہیں، کوئی آدمی آگے جا رہا ہے، کما رہا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہم جادو کرا دیتے ہیں، اور اس طریقے اس کی تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ کوئی آدمی آگے جا رہا ہم دیکھ نہیں پاتے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اچھا بھلا خاندان ہے، اچھے بھلے میاں بیوی لوگ رہتے ہیں، اچھا بھلا خاندان، گھر والے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم ان کے درمیان نفرت ڈلانے کے لیے جادو لوگ کرا دیتے ہیں۔ آج یہ صورتحال بہت ہو رہی ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اللہ پر توکل کریں، توحید پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، موحدین کے ساتھ رہیں، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ ایسے لوگوں سے انسان دوری اختیار کر کے رہے۔ صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، آپ سونے سے پہلے کی دعا، اور صبح جب اٹھے تب دعا پڑھیں، چلتے پھرتے دعا پڑھیں، گھر سے نکلے تب دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہو تب دعا پڑھیں، کھانا کھائیں بسم اللہ سے، کھانے کے بعد دعا پڑھیں، اس حمام میں جائیں تب دعا پڑھیں، حمام سے نکلے تب دعا پڑھیں۔ ہمیشہ انسان اگر دعا پڑھتا رہتا ہے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ دھیرے دھیرے اور جو ہے انسان کے اللہ رحمان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ خاص طور سے پڑھیں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھیں، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، بار بار پڑھتے رہیے، اور پھوٹ پڑھ کر کے جسم پر پھونک لیں اس کو۔ اس سے انسان جادو سے بچتا ہے۔ تو یہ جادو کے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ جادو سے بچنے کا طریقہ جادوگر کے پاس جانا نہیں ہے۔ جادوگر کے پاس جائیں گے تو اس کا جانا حرام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اور آپ کے اوپر جادو کر دے گا، لہذا انسان اور زیادہ خسارے کے اندر ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں علم بھی حاصل کریں، جانیں کہ جادو کیا ہے، کتنا خطرناک جرم ہے، اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، توحید اور سنت پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔